صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YADSPEILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج جنات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جنات کی حقیقت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اور آصیب اور جنات سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے۔ بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنات نے کیسے فیضان پایا، کیسے اسلام قبول کیا، کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنات حاضر ہوا کرتے تھے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ جن اور آصیب سے حفاظت کا عمل۔ جنات، آصیب، اس سے حفاظت کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا نورو، یا نورو، اس کو 1121 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا نورو 1121 مرتبہ روزانہ پڑھنا یہ مکان کو روشن کرتا ہے۔ جس مکان میں پڑھا جائے کوئی سانپ، موذی، جن، آصیب وہاں نہیں ٹھہر سکتا، اور یہ مجرب عمل ہے، تجربہ شدہ ہے۔ 1121 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یا نورو پڑھنا۔ اسی طرح جنات کے سائے سے بچاؤ کا دم، بچوں کے لیے بالخصوص، بڑوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، تو یہ سورہ شعراء، سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں ہے۔ اس کی آیت مبارکہ 130، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ تو یہ سورۃ الشعراء آیت مبارکہ 130 کو 3 مرتبہ بچوں یا بڑوں پر پڑھ کر دم کرتے رہنے سے انشاءاللہ آصیب سے نجات حاصل رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو۔ تو یہ 2 آسان سے وظائف ہیں، جنات، آصیب سے حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، مکان دکان کی حفاظت کے لیے، بالخصوص گھر کے افراد کی حفاظت کے لیے پڑھے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنات اور آصیب سے حفاظت میں رکھے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، سب امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے، آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزا، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات میں ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، جنات، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ جن کسے کہتے ہیں۔ لغوی معنی جن کا کیا ہے، جیم اور نون، اور اس کی جن اور اس کی جمع جنات ہے۔ یہ حروف جیم اور نون جس بھی لفظ میں ہوں، اس لفظ کے معانی میں پوشیدگی پائی جاتی ہے، یعنی اس لفظ میں پوشیدگی کے معنی پائے جاتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قلب، دل کو جنان بھی کہتے ہیں عربی میں، تو اس میں بھی جیم بھی ہے، نون بھی ہے، جنان۔ تو اب قلب یعنی دل کو جنان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ، اور پھر ایک تو ظاہری قلب ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اور ایک قلب روحانی ہے، لطیفہ قلب ہے، روحانی جو قلب کی کیفیات ہیں، تو یہ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ عام طور پر بھی ہمارے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دوسرے شخص سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ دل میں ہم نے کیا رکھا ہوا ہے، ہمارے دل میں سچائی ہے، ہمارے دل میں کذب ہے، جھوٹ ہے، ہمارے دل میں کسی کا بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے،
یا ہمارے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہے، جب تک ہم اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے رویوں کے ساتھ ان کا اظہار نہیں کرتے، اس وقت تک وہ جو معاملات ہیں وہ دل میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اس کو جنان کہتے ہیں۔ اس دل کی کیفیات عام طور پر پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ الفاظ اور رویوں سے بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منافقت کا عمل کرتے ہیں، منافقت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، دل میں ان کے حسد، بغض، کینہ، نفرت ہوتی ہے، لیکن بظاہر وہ اپنی طرف سے تصنع اور بناوٹ کے ساتھ بڑی میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے ہیں، میٹھے میٹھے گفتگو اور میٹھے رویے بھی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہری طور پر یہ لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ قلب جو ہے، جنان جس کو کہتے ہیں، جیم نون اس میں بھی آتا ہے، تو اس میں اس دل کی کیفیات میں بھی بہت پوشیدہ چیزیں ہیں، پوشیدگی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جنین یا جنین، جنین خاص طور پر کہتے ہیں فیٹس، یعنی انسان کی، بچے کے جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں، رحم میں، ان مراحل میں وہ بھی جیم نون اس میں شامل ہے، وہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور میڈیکلی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بعض اوقات پھر الٹرا ساؤنڈ اور یہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جن لفظ جو ہے، اس میں بھی جیم اور نون موجود ہے، بلکہ یہ تو جیم اور نون ہی کا مجموعہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ پوشیدگی اس لفظ میں پائی جاتی ہے، اس کے معانی میں پائی جاتی ہے۔ تو جن کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ مخلوق جو پوشیدہ ہو، جو عام طور پر دکھائی نہ دے، یہ تو جن کا لفظی معنی ہو گیا۔ اب جنات ہیں کیا؟ حقیقت میں جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ بعض مفسرین، محدثین نے یہ لکھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ظاہری پیدائش سے پہلے ان کی تخلیق ہو چکی تھی، اسی لیے تو جو ابلیس ہے یہ بھی جنات میں سے تھا، اور جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ اب 3 خاص مخلوقات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے روحانی کیفیات کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس میں ایک انسان ہے، ایک دوسرے فرشتے ہیں، تیسرے جنات ہیں۔ اب انسان جو ہے، اس کی تخلیق مٹی سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص روح اس میں پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اور پھر دوسرا جنات ہیں جو مکمل طور پر آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تیسرے مخلوق فرشتے ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اب فرشتے جو ہیں، چونکہ وہ نورانی مخلوق ہیں، ان میں نر اور مادہ، مذکر مؤنث کی بات ہی نہیں ہے، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل، تحمید، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ ان کی سرشت ایسی ہے کہ وہ نور سے ہیں، تو ان کے معاملات، ان میں خیر اور شر اس حوالے سے نہیں ہیں جس طرح انسان کے اندر ہے یا جنات کے معاملات ہیں۔ اور فرشتے جو ہیں وہ شریعت کے مکلف بھی نہیں ہیں، فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، وہ ہمہ وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور وہ مذکر مؤنث نہیں ہے، مرد اور عورت نہیں ہے۔ اب جو دوسری 2 مخلوقات ہیں، انسان اور جنات، ان کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان اگرچہ مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی، اور فرشتوں کے سردار جو حقیقت میں جن تھا، اپنی عبادات کی وجہ سے زمین، یہ مفسرین محدثین علماء نے لکھا کہ زمین کے چپے چپے پر شیطان نے سجدے کیے تھے، اللہ کی عبادت کی تھی۔ انہی سجدوں کی بنا پر، اور کچھ علم بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، اس کی بنا پر اس کو فرشتوں کا بھی سردار بنا دیا گیا۔ لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ تعظیمی نہ کیا، جس کی وجہ سے یہ راندہ بارگاہ الہی ہو گیا، اور پھر قیامت تک اللہ کی بارگاہ سے یہ دھتکار دیا گیا۔ تو بہرحال جنات میں سے تھا۔ اب جنات کی سرشت جو ہے اور ان کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے کی گئی،
اور آگ میں عام طور پر آگ نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ تو بہرحال اب جنات جو ہیں یہ آگ سے ان کی تخلیق ہے۔ انسانوں اور جنات میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، وہ مشترک کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اور جنات دونوں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، شریعت کے مکلف ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الذاریات 27 پارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان اور جنات ان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اور مفسرین نے تو یہاں پہ یہ بھی لکھا کہ عبادت سے پہلے معرفت ہوتی ہے، ای لیعرفون، کہ اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کریں انسان اور جنات، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہی انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان ہو یا جنات ہوں، یہ دونوں شریعت کے پابند ہیں، یہ دونوں اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ تو یوں لیکن جنات جو ہیں یہ عام طور پر نظر نہیں آتے، یہ انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو عام طور پر انسانوں کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں، اسی لیے ان کو جن یا جنات کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورہ مبارکہ سورۃ الجن انہی جنات کے حوالے سے موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی حاضری کا ذکر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے تلاوت کلام پاک سنی، سورہ فجر کی نماز میں تلاوت سنی۔ اسی طرح سورہ زخرف جو 26ویں پارے کے آغاز میں ہے، اس میں بھی جنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا ذکر موجود ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ میں، سیرت کی کتابوں میں جنات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا ذکر موجود ہے۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جنات کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں بھی جنات کا ذکر ہے، اور مفسرین، محدثین، علماء، فقہاء، اولیاء، صلحاء، عرفاء، ان سب نے جنات کے حوالے سے کلام کیا ہے، لوگوں کو بتایا، لکھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے پہلے بھی اور آج بھی کہ وہ جنات کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں غیر مسلم بھی ہیں، ان میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو گمراہی کا شکار ہوئے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جنات علیحدہ سے کوئی مخلوق نہیں، وہ انسان ہی کی مختلف کیفیات کو جنات کا نام دے دیتے ہیں۔ اب جنات کے حوالے سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جنات میں مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف مذاہب، مختلف فرقوں سے بھی تعلق رکھنے والے جنات ہوتے ہیں، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے جنات بھی ہوتے ہیں، مختلف اقسام کے جنات موجود ہیں۔ اور پھر ان جنات میں سے نیک اور اچھے عمل کرنے والے جنات بھی ہوتے ہیں، بالخصوص جو مسلمان ہیں وہ نیک اور اچھے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بالخصوص جو کافر ہیں، وہ برائی ہی کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کر شرارتیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جنات کی مختلف اقسام ہیں۔ اس حوالے سے بھی علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا۔ علامہ بدر الدین محمود جو علامہ عینی علیہ رحمہ کے نام سے معروف ہیں، عمدۃ القاری جو صحیح بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں قرآن مجید فرقان حمید، احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو آثار ہیں، ان میں غور و فکر کر کے انہوں نے جنات کی چند اقسام بھی بیان فرمائی ہیں۔ غول کا ذکر کیا کہ یہ جنات کی ایک قسم ہے، اسے عفریت بھی کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ سب سے خطرناک اور خبیث جنات ہوتے ہیں۔ یہ کسی سے مانوس نہیں ہوتے، جنگلات میں رہتے ہیں، مختلف شکلیں بدلتے رہتے ہیں، رات کے وقت عام طور پر دکھائی دیتے ہیں جنگلات میں، اور تنہا سفر کرنے والے مسافر جو ہیں ان کو عموماً یہ دکھائی دیتے ہیں، جو انہیں اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ ان مسافروں کو راستے سے
بھٹکا دیتے ہیں، بالخصوص اگر کوئی مسافر تنہا ہو تو اس کو بھٹکاتے ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے، تنہا سفر، اکیلا سفر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جماعت کے ساتھ کم از کم 3 لوگوں کے ساتھ سفر کرنا اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری قسم کا ذکر کیا انہوں نے غالباً صعلاء، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی جنگلوں میں رہتے ہیں جو اس قسم سے تعلق رکھنے والے جنات ہیں۔ جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ناچنا کودنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے چوہے بلی کا کھیل کھیلتے ہیں، یعنی کبھی سامنے آ گیا کبھی غائب ہو گیا، تو اس طرح اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح غدار، ان کے بارے میں لکھا کہ یہ مصر کے اطراف اور یمن میں کہیں کہیں پائے جاتے ہیں اور یہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اسی طرح ولہان، یہ بھی جنات کی ایک قسم کا آپ نے ذکر کیا، فرماتے ہیں یہ ویران سمندری جزیروں میں رہتے ہیں، یعنی وہ سمندری جزیرے جو سمندروں میں کہیں کہیں نمودار ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں خشکی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے، اور وہ ویران ہوتے ہیں، وہاں پر آبادی نہیں ہوتی، تو وہاں پر یہ موجود رہتے ہیں اور ان کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہو، اور جو انسان ان جزیروں میں غلطی سے جا پڑتے ہیں، کہیں بھٹک کر راستہ بھول گئے یا طوفان آ گیا، تو فرماتے ہیں انہیں یہ جنات جو ہیں یہ کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح شق کا ذکر کیا کہ یہ انسان کے آدھے قد کے برابر یہ جنات ہوتے ہیں اور دیکھنے والے اسے بنمانی سمجھتے ہیں، بندر سمجھتے ہیں، اور سفر میں یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ بعض جنات انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں اور انہیں تکلیف بھی نہیں پہنچاتے۔ کچھ جنات جو ہوتے ہیں، اور عام طور پہ بعض جنات جو ہیں وہ تو گھروں میں بھی رہتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ایک جن موجود ہوتا ہے، ہمزاد جن، موکل بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ایک قسم یہ بھی بیان فرمائی کہ جو انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، ان سے انس رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اسی طرح 7ویں قسم آپ نے فرمائی کہ بعض جنات جو ہیں وہ کنواری لڑکیوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ایسے معاملات حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ملتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آج کل بھی ایسے معاملات بعض اوقات ملتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں 8ویں قسم ایسی ہے کہ بعض جنات کتے کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں 9ویں قسم ایسی ہے کہ بعض جنات جو ہیں چھپکلی کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں تو جنات اور ان شیاطین کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، اور ان کے مکر و فریب سے بچنے کی بہت سی آسان تدابیر بھی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئیں، علماء صلحاء نے بھی بیان کی، بہرحال اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو جنات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ کی تشریف آوری، بالخصوص اعلان نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ آسمان کی جانب جاتے تھے، آسمان پر، اور وہاں فرشتے جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے، اس گفتگو کو سنتے، اور اس گفتگو کو سن کر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ غیب کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ اس مخلوق کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں، انہیں سنتے، اچک لیتے وہ باتیں، اور پھر آ کر کاہنوں کو، جادوگروں کو، جنہوں نے ان جنات کو اپنے قبضے میں رکھا ہوتا تھا، ان کو آ کر وہ باتیں بتاتے، بعض اوقات اپنی طرف سے بھی ملا دیا کرتے، اور کاہن بھی وہ باتیں پھر لوگوں کو بتاتے، بعض اوقات خود تھوڑی بہت اپنی طرف سے ملاتے، تو وہ بعض اوقات باتیں چونکہ حقیقت ہوتی تھیں تو ویسے ہی لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا، تو لوگ جو ہیں کاہنوں کو، جادوگروں کو، ساحروں کو، ان لوگوں کو پھر سچا سمجھنے لگ پڑتے، حالانکہ وہ سچائی تو یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے جو خبریں فرشتوں تک پہنچتیں، باتیں وہی سچ تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھیں، لیکن یہ جنات اس طرح وہ باتیں، کچھ باتیں اس میں سے اچک لیتے تھے۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو اس موقع پر ان جنات کو جو شیطانی کام کرتے تھے، اور شیطان بھی جو ہیں یہ بھی جنات میں سے ہوتے ہیں، اور ان کی جو آگے ذریت ہے، ان کی جو نسلیں ہیں، ان کے چیلے چماٹے ہیں، یہ بھی جنات ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ شیاطین، یہ جنات یہ معاملات کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو پھر کیا معاملہ پیش آیا کہ وہ کیسر و کسریٰ کے کنگرے گر گئے اور ہلچل مچ گئی کائنات میں، اور تمام مخلوقات جو ہیں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یوں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کائنات کی ہر چیز جانتی مانتی ہے، پہچانتی ہے۔ فرمایا صرف اور صرف سرکش انسان اور جنات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں مانتے، ان کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی ہے، جاننے والی ہے، پہچاننے والی ہے، ماننے والی ہے۔ تو یہی سرکش جو جنات تھے، جو اس طرح چپکے سے اچک لیتے تھے خبریں، تو ان پر شہاب ثاقب گرائے گئے، یعنی ستارے ان پر، شہاب ثاقب وہ چھوٹے شہابیے جو ہیں وہ ان پر ٹوٹ پڑتے، اور پھر ان کی طرف وہ ایک آگ کا معاملہ ہوتا۔ اس وجہ سے ان کا اس آسمان کی جانب جانا ہی موقوف ہو گیا، اور یوں وہ جو کچھ خبریں یہ حاصل کر لیا کرتے تھے اور کچھ خود مکس کرتے تھے، کچھ کاہن مکس کرتے تھے، وہ معاملہ موقوف ہو گیا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت یعنی اعلان نبوت فرمانے سے پہلے یہ کاہن تھے۔ اسی طرح یہ خود فرماتے ہیں کہ جنات میرے قبضے میں تھے، اور وہ جنات یوں ہی کچھ خبریں جو ہیں وہ میرے پاس لایا کرتے تھے، میں لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، تو وہ جنات جو میرے قبضے میں تھے وہ آئے اور مجھے اٹھانے لگ پڑے، اور مجھے کہنے لگے کہ مکہ المکرمہ میں، غالباً یہ یمن کے رہنے والے تھے یا کسی اور علاقے کے مکہ المکرمہ سے دور، تو کہتے ہیں کہ مجھے ان جنات نے اٹھا کر کہا کہ آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جو مکہ المکرمہ میں تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، وہ اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں، اور ان کے تشریف آوری کی وجہ سے، ان کی بعثت کی وجہ سے ہمارا وہ جو آسمانوں کی طرف جانا تھا وہ بھی موقوف ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے ہم پر پابندی لگ چکی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا مجھے سونے دو، مجھے نیند آئی ہے۔ کہتے ہیں پھر دوسری رات اسی طرح پھر معاملہ ہوا، پھر وہ میرے پاس آئے اور پھر اسی طرح انہوں نے مجھے کہا، میں نے پھر کہا کہ بھئی میں سو رہا ہوں، مجھے نیند آئی ہے، مجھے سونے دو۔ تیسری رات پھر یہی معاملہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جان لیا کہ یہ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں یہ بالکل حقیقت ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ المکرمہ حاضر ہوا، حتیٰ کہ ان جنات نے یہ بھی کہا کہ جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا وہ خوش قسمتی پا لے گا، وہ خوش قسمت اور با نصیب ٹھہرے گا، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ بدبخت بن جائے گا، تو اس لیے آپ ضرور ان پر ایمان لائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر رخت سفر باندھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نبوت، سچی رسالت پر، آپ کے ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان لے آیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ مجھے وہ واقعہ تو اپنا بیان کریں، تو پہلے تو انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ میں نے تو وہ جنات والا معاملہ اور کاہنی اور وہ سب کچھ چھوڑ دیا، میں تو اسلام لے آیا۔ لیکن جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ جنات کی حقیقت کا بھی پتہ چلے، آپ کے ایمان لانے کا بھی پتہ چلے، تو پھر انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پوچھا کہ پھر وہ جنات کا کیا معاملہ ہوا، وہ کاہنی کا کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرما دیا، تو قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ سب چیزوں سے بڑھ کر میرے لیے ہے، تو مجھے اب کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مفسرین کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے سر جھکا لیے، پھر یہی فرمایا، صحابہ کرام نے سر جھکا لیے، تیسری مرتبہ فرمایا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر ایک وادی میں تشریف لائے، شعب الحجون اسے کہتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گرد ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس دائرے میں بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، اور فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر
تلاوت قرآن پاک فرمانے لگے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز سنی اور شدید شور بھی سنا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا، اور پھر فرماتے ہیں کہ بہت سی کالی چیزیں میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک بھی صاف سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب چیزیں بادل کی طرح چھٹنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ وہ تمام چیزیں غائب ہو گئیں، اور فرماتے ہیں اسی دوران فجر کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا کیا تم سو گئے تھے؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں نہیں سویا تھا، میں بیدار ہی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ جنات تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہاں سے اس دائرے سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیریت نہیں تھی، اور یہ جنات تھے، ان جنات میں سے کوئی تمہیں پکڑ لیتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کچھ دیکھا؟ تو فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نصیبین کے جنات تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ انہی نصیب کے جنات کے حوالے سے سورۃ الجن کی ابتدائی آیات بینات جو ہیں ان میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، سورہ جن آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تو مکمل تفصیل مل سکتی ہے۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس قرآن پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی واقعہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میرے ساتھ کون چلے گا، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ ساتھ ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کی طرف بھی مبعوث فرمائے گئے، اور اس حوالے سے وجہ یہ تھی کہ تاکہ کفار قریش کو بھی معلوم ہو جائے کہ جنات اپنی سرکشی کے باوجود جب قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں تو وہ اس کے اعجاز کو پہچان لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، جبکہ انسان ہونے کے باوجود ان کی حالت یعنی کفار مکہ کی حالت جو ہے اور جو قرآن اور اسلام سے منہ موڑتے ہیں ان جنات سے بھی گئی گزری ہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حبیب آپ کی طرف یہ قرآن مجید فرقان حمید وحی کی طرح وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے، اور نصیبین کے کچھ جنوں نے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو اپنی فصاحت و بلاغت اور مضامین کی خوبی اور معنی کی بلندی میں ایسا نادر ہے کہ مخلوق کا کوئی کلام اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، اور اس کلام کی یہ شان ہے کہ یہ کلام توحید اور ایمان کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائے اور آج کے بعد ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ان جنات کی تعداد مختلف ہے، کچھ مفسرین نے ان کی تعداد 9 تک بیان کی، اور ان جنات کا ذکر جو ہے وہ سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے صرفنا الیک نفرا من الجن یسمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین، اور اس سے آگے آیات بینات جو ہیں یہ آیت مبارکہ 29 سے لے کر آیت مبارکہ 32 تک اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد فرمائیے جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت بھیجی جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو اور تلاوت کلام پاک سنو۔ پھر جب تلاوت قرآن ختم ہوئی تو اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اے ہماری قوم اللہ کے منادی کی بات سنو، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سنو،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے تمہارے گناہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اللہ کے بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہر چیز قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ تو یوں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الجن میں، سورۃ الاحقاف میں مکمل تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نصیبین کے مقام پر مکۃ المکرمہ اور طائف کے درمیان جو جگہ ہے نخلہ، یہاں پر حاضر ہونے والے جنات کی حاضری کا ذکر بھی موجود ہے۔ مدینہ طیبہ میں جنات کے وفود آیا کرتے تھے، حاضر ہوا کرتے تھے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر اسلام بھی قبول کرتے تھے اور اسلام کی تعلیم بھی پاتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم بھی حاصل کیا کرتے تھے، اور پھر اپنی قوم میں جاتے، وہاں پر جا کر انہیں قرآن مجید فرقان حمید بھی سناتے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ آپ کا پیغام بھی پہنچاتے، اور یوں جنات کثرت کے ساتھ اسلام قبول کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر جنات حاضر ہوئے، حتیٰ کہ ایک موقع پر تو جن جو ہے وہ کالے سانپ کی صورت میں حاضر ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان اٹھے کہ اس سانپ کو ماریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ پھر وہ سانپ جو تھا وہ حقیقت میں جو جن تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے قریب اس نے آ کر گفتگو بھی کی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ گفتگو فرمائی اور اس کو بھی اسلام کا پیغام دیا، اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ بعد میں جب وہ چلا گیا، وہاں سے غائب ہو گیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ فوراً غائب ہو گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جن تھا اور یہ اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، یہ مجھ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ بھی ملتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ عام طور پر جو گھروں میں سانپ آ جائیں تو ان کو 3 مرتبہ کہا جائے کہ تم اس گھر سے چلے جاؤ، تم اس گھر سے چلے جاؤ، تم اس گھر سے چلے جاؤ۔ اگر تو وہ خود بخود چلا جائے تو ٹھیک، نہ جائے تو پھر اس کو مار دیا جائے۔ اب اس حوالے سے یہ اس پر مکمل تفصیل کے ساتھ کلام کیا کہ وہ عام طور پر، بعض اوقات عام طور پر سانپ جو ہوتے ہیں وہ جنات ہوتے ہیں، وہ گھروں میں موجود ہوتے ہیں، جب ان کو 3 مرتبہ کہیں گے تو اگر تو وہ جنات ہی ہوئے تو وہ چلے جائیں گے اس گھر سے، لیکن اگر وہ جنات نہ ہوئے 3 مرتبہ کہنے کے باوجود بھی وہ نہیں جائیں گے، پھر ان کو مار دیا جائے، پھر ان کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ تو بہرحال جنات کے حوالے سے اب ان سے کیسے بچا جائے، جو 2 وظائف میں نے شروع میں بتا دیا، حدیث مبارکہ میں جن وظائف کا ذکر ہے اس میں سب سے بڑھ کر معوذتین ہیں، آخری 2 صورتیں ہیں، ان کو صبح اور شام طاق تعداد میں پڑھا جائے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 41 مرتبہ، 3 مرتبہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے معمول مبارکہ تھا، صبح اور شام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین پڑھا کرتے۔ بعض روایات میں سورہ اخلاص کا بھی ساتھ ذکر ہے، یعنی 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اپنے چہرے، سر پر پھیرتے، جسم پر جہاں تک آسانی سے پھیرا جاتا پھیرتے۔ تو یہی جنات آصیب سے بچاؤ کا سب سے بڑا دم یہی ہے، معوذتین، 2 آخری صورتیں یا 3 آخری صورتیں، کم از کم 3 مرتبہ اور اول آخر طاق تعداد میں درود پاک کے ساتھ صبح اور شام پڑھی جائیں، اپنے اوپر دم کیا جائے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، یہ بھی سورۃ الشفاء ہے۔ تو یہ آیات بینات، اور سورہ بقرہ جس گھر میں آصائب ہو، بے برکتی ہو، آصیب کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، اس گھر میں کم از کم 40 دن تک یہ سورہ بقرہ پڑھی جائے، اونچی آواز کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سنی جائے، تو پھر یہی آصیب اور جنات کا سب سے بڑا دم ہے، سب سے بڑا علاج ہے۔ آپ ضرور اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا، اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین زوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر، نام نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ شادی کے حوالے سے جو سورہ آل عمران کا وظیفہ بتایا ہے دوبارہ بتا دیں جی۔ جمعہ المبارک کے دن 313 مرتبہ، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9، اور اس کے علاوہ
کوئی اس کا فکس ٹائم نہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے یہی آیت مبارکہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کی بھتیجی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، 2 دن کی ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ جی صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ یا سلام اس کی آپ کثرت کریں۔ محمد اعظم صاحب ہیں اور عباس صاحب ہیں فیصل آباد سے، امتحان میں کامیابی کے لیے نظر تیز کرنے کے لیے وظیفہ، امتحان میں کامیابی کے لیے سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد 47 مرتبہ، اور نظر تیز کرنے کے لیے یا نور کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر، انہوں نے بھی رزلٹ کے لیے وظیفہ پوچھا جی، اچھے رزلٹ کے لیے سب سے پہلا وظیفہ تو محنت ہے، اور دوسرا یہی سیدنا فتاح۔ ماہنور صاحبہ کہتی ہیں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں، کہتی ہیں بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے اور وظیفہ دوبارہ بتا دیں۔ یا نورو 1121 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، دم کرنا، اور وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 3 مرتبہ صبح شام، اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بچوں پر بڑوں پر دم کر دیں، اور معوذتین 3 مرتبہ صبح شام پڑھیں، یعنی آخری دونوں صورتیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ بقرہ 40 دن تک لازمی پڑھی جائے۔ یہ سبھی آصف جنات سے حفاظت کے لیے اور عاد و وظائف ہیں، آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد